السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ تو ہم نے کر لیا تھا، سورہ آل عمران کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا تھا اور آیت 194 تک ہم نے تفسیر کر لی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اب یہیں سے ہم اپنا مضمون آگے لے کر چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 195۔ یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 195 سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں دعا کرنے والی کی دعا قبول فرماؤں گا، بلکہ آ رہا ہے کہ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ فاستجاب لہم ربہم، جواب میں ان کے رب نے فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ تو فاستجابا، جواب دیا اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ تو کون ہے ہم میں سے ایسا جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 194 تک کئی دعائیں، تقریباً 8 دعائیں ایک مقام پر جمع ہو گئی ہیں۔ علماء نے کئی ہمیں ذرائع بتائے ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کو زیادہ مستحکم بنا سکتے ہیں۔ انہی امکانات بڑھ جائیں گے دعا کی قبولیت کے اگر ہم ان مختلف وسائل کو استعمال کر لیں۔ اور یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بھئی کس کو وسیلہ بنائیں؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، ضرور عرش تک پہنچے، ضرور اللہ تک پہنچے، ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا اسباب جمع کیے ہیں، کن کن چیزوں کو وسیلہ بنانا چاہیے کہ جن کو استعمال کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دعا کی قبولیت کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ وسائل ہم کو یہیں نظر آ جائیں گے، کچھ وسیلے، اور کچھ ہم جنرل تلاش کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کرتے ہوئے جس چیز کو وسیلہ بنانا ہے وہ ہے اللہ کے نام۔ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خوبصورت نام، تو اللہ کو ان کے ذریعے سے پکارو۔ بڑی مشہور دعا ہے جو دعاؤں کی کتابوں میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے وسیلے سے جس سے کہ تو نے اپنے آپ کو پکارا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر محبت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، تو یا ودود یا ودود یا ودود کہہ کے حوالہ دیں اللہ کے نام کا۔ علم اضافے کی دعا کرنی ہے، یا علیم یا علام، دعا کریں اس طرح سے۔ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق کہہ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یا بعض دفعہ کوئی رکاوٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے کاموں کے اندر، انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لگتا ہے کہ دماغ بھی جیسے معاوضہ ہو رہا ہے، ایک کی نفسیاتی کیفیت بھی ہوتی ہے، قبض جس کو کہتے ہیں نا، قبض یعنی بند، جیسے کہ لگتا ہے انسان اندر سے بند ہو گیا، دماغ کی تھنکنگ کلیئر نہیں ہو رہی، سوچا نہیں جا رہا، کچھ سمت سمجھ نہیں آ رہی، لگتا ہے دماغ نہیں کھل رہا۔ یا بعض نیکیاں کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، انسان کا دل نہیں کھل رہا ہوتا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، طاعت یعنی اطاعت، زہد یعنی تقوی، کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا ثواب بہت ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، لیکن کیا کروں طبیعت ادھر نہیں آتی، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو دل لگتا ہے انسان کا بند ہو گیا۔ یا بعض دفعہ انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی رشتے کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی انسان نفع حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے دنیا کا،
لیکن لگتا ہے کہ جس راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ لگتا ہے بند ہو گیا جیسے آگے سے، تو اس میں اللہ کا نام استعمال کرے انسان، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اے کھولنے والے اے کھولنے والے اے کھولنے والے۔ گناہوں پر مغفرت مانگنی ہے، یا غفار یا غفور۔ کوئی ایسی خرابی ہے، برائی ہے کردار کی یا کسی معاملے کی جس پہ ہم شرمندہ ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی کے سامنے آئے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھانک دے، اللہ تعالیٰ کور کر دے، تو یا ستیر یا ستیر یا ستیر کہہ کے حوالہ دیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو، میری غلطیوں کو، میری حماقتوں کو ڈھانک دے، مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا چاہیے، خوب بنانا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی صفات کو وسیلہ بنانا چاہیے، جیسے رحمت کرنا اللہ کی صفت ہے، تو بڑی مشہور دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، خاص طور پر جب کوئی مشکل یا پریشانی پڑے اس میں، اللہم برحمتی کا استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا حوالہ تجھ کو دے کر تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، برحمتی کا استغیث، اللہ تیری رحمت کا حوالہ دے کر میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، تو اللہ کی صفات کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہمیں ان دعاؤں میں بھی ذریعہ وسیلہ ملا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے کام۔ وہ کون سے حضرت تلاش تو کریں؟ ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں تخلیق کیا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں۔ کیا صفات ہیں اللہ کی؟ کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ نے کوئی چیز بیکار فضول نہیں بنائی، تو اللہ کے افعال کا بھی ہم اس کو حوالہ دے سکتے ہیں۔ یا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا مجری السحاب، اے بادلوں کے چلانے والے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اے بارش کے برسانے والے، ہم ایسے بھی اللہ کو صفات کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اے کتاب کے نازل فرمانے والے، تو انشاءاللہ یہ بھی چیز دعا کی قبولیت میں نفع مند ہوگی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں۔ چوتھی چیز، اپنے ایمان کو وسیلہ بنائیں۔ وہ بھی ہم کو یہاں پر اس کی ایک مثال مل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ فآمنا بھی، یہ آ گیا نا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اپنے ایمان کو وسیلہ بنائیں کہ اللہ میں تجھ کو مانتی ہوں، اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر، تیری بھی نازل کردہ کتابوں پر، تیرے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، اللہ میرا پکا ایمان ہے، اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے۔ ایسے دعا کریں۔ 5ویں چیز، نیک اعمال کو بھی ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کون سے نیک عمل کو یہاں وسیلہ بنایا؟ یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے آیت نمبر 193 کا کون سا نیک عمل ہے یہاں پر ان کا؟ کہہ رہے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو ایمان کی دعوت ہم کو دے رہا تھا۔ تو یہ ان کا نیک عمل ہے۔ تو نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں۔ اور بہت مشہور اور معروف حدیث ہے جس میں کہ 3 لوگ تھے، وہ غار میں بند ہو گئے تھے، اور غار کے اوپر یعنی کہ بہت بھاری پتھر آ گیا تھا اور وہ ہل نہیں رہا تھا اور وہ قید ہو گئے اس میں۔ تو ان 3 انسانوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حوالہ دیا، کہ کسی نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، کسی نے امانت کا حق ادا کیا، کسی نے والدین کی اطاعت کا، والدین کی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کری۔ تو ان نیک اعمال کا انہوں نے جب حوالہ دیا، ایک شخص نے حوالہ دیا، پتھر تھوڑا سا ہٹا، دوسرے نے حوالہ دیا، پتھر اور ہٹا، تیسرے نے حوالہ دیا، پتھر پورا ہٹ گیا۔ تو کوئی نیکی
جو آپ کو لگے کہ خالصتاً اللہ تیری رضا کے لیے کری تھی، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی ریاکاری نہیں تھی، خلوص تھا اس کے اندر. کوئی تو نماز ایسی پڑھی ہوگی، کوئی تو صدقہ کبھی ایسا دیا ہوگا، کبھی تو کسی کی کڑوی بات سن کے خاموش ہوئے ہوں گے اللہ کی خاطر، کبھی تو ناانصافی برداشت کی ہوگی، یا اپنی ضرورت کم کر کے کسی کی حاجت پوری کر دی ہوگی، یا اللہ کی خاطر روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، تو اس کا حوالہ دیں. جو والدین کے ساتھ نیکیاں کری، کو فحاشی کا موقع تھا لیکن آنکھیں نیچی کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیا اللہ کی مدد سے، تو اس کا حوالہ دیں. نیک اعمال کا، اپنے قرآن پڑھنے کا حوالہ دیں. جس خلوص کے ساتھ ہم آ رہے ہیں اس کا حوالہ دیں کہ اللہ تیری رضا کی خاطر، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کے مشن میں انصار اور آوان بننے کے لیے اللہ میں تیری کتاب کو وقت دے رہی ہوں، میں اس کو پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں. اس کا بھی حوالہ دیں. تو یہ نیک اعمال کا حوالہ ہے. کسی محتاج کو کھانا کھلا دیا، کسی اسپتال میں اس کی کنسٹرکشن کے لیے پیسے دے دیے، کوئی مسجد کے اندر پیسے دے دیے، مدرسے کے لیے دے دیے، کسی رشتہ دار کی مدد کری جو کہ ہماری تعریف نہیں کرتا مثال کے طور پہ. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان کا حوالہ دیں. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 5 ہو گئے نا. اچھا، چھٹی چیز کیا ہے؟ اپنے حال کا وسیلہ بنا سکتے ہیں، اپنے حال کا واسطہ دے سکتے ہیں، اپنی کمزوری کا، اپنی معذوری کا، یا اپنے گناہ کا اقرار کر سکتے ہیں اللہ کے آگے. اللہ یہ تو میرا حال ہے، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے. یہ بھی انبیاء کی دعاؤں میں یہ بھی ہم طریقہ پائیں گے. انی مسنی الضر، اتنا کہہ دیا تھا ایوب علیہ السلام نے کہ اللہ مجھ کو تو بیماری نے، تکلیف نے چھوا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو اپنے حال کو، اپنی کمزوری کو ہم اللہ کے آگے بیان کریں، یہ بھی وسیلہ ہے. انشاءاللہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہم پڑھیں گے آگے جا کے سورہ مریم میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا تو سر سفید ہو گیا ہے، میری تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور اللہ تجھ سے تو دعا مانگ کر میں کبھی نا امید، مایوس، شقی تو ہوا ہی نہیں. اس کا ذکر کریں. 7ویں چیز، اللہ کی سزا اور عذاب سے ڈر کا ذکر کرنا اپنی دعا میں. اور اس کا بھی ہمیں یہاں پر ایک نمونہ مل رہا ہے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. تو اللہ کی سزا، اللہ کے عذاب کے ڈر کا ذکر کرنا چاہیے. نمبر 8، اس سے امید لگا کر اسے اس کے وعدوں کا واسطہ دیں. دیکھیں نا، ابھی ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کمزوری کا حوالہ دیں، اللہ کے سزا، اللہ کے عذاب سے ڈر کا ذکر کریں، لیکن پھر امید بھی تو ہونی چاہیے. تو اللہ سے امید لگا کر اور اسے اس کے وعدوں کا واسطہ دیں کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے معاف کرنے کا، اللہ تو نے وعدہ کیا ہے دینے کا، اللہ تو نے وعدہ کیا ہے ہمیں ہدایت دینے کا. جیسے دیکھیے یہاں آ رہا ہے نا آیت نمبر 194 کے اختتام پر، انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. تو اللہ کو حوالہ دیں کہ اللہ تو نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ پکارو مجھ کو میں جواب دوں گا. تو اللہ ہم تجھ کو پکار رہے ہیں، اللہ تو نے کہا تھا، اللہ تو نے کہا تھا کہ کون مجھ کو پکارتا ہے میں معاف کروں گا. تو اللہ یہ میرے گناہ ہیں، تو نے وعدہ کیا ہے معاف کرنے کا. اللہ تو نے فرمایا ہے کہ میں عطا کروں گا، جس کو اللہ عطا کرے کوئی روکنے والا نہیں. تو اللہ کے وعدوں کا واسطہ دیں. اب کچھ اور بھی ہمیں وسیلے ملتے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ کسی نیک آدمی سے دعا کے لیے کہنا. جیسے کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی ہم کو روایت ملتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، عکاشہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امتی 70,000 يدخلون الجنۃ بلا حساب ولا عذاب. ان من امتی، بے شک میری امت میں 70,000، کتنے بنے؟ 70,000. بے شک میری امت میں سے 70,000 کیا ہوں گے؟ يدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے. کس طرح سے؟ بلا حساب، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. ولا عذاب، اور نہ ان کو عذاب دیا جائے گا. عکاشہ نے یہ سن لیا، بول اٹھے ادعو اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے ان یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھ کو ان میں شامل فرما لے. تو کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح نیک آدمیوں سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں، اور کس سے کہہ سکتے ہیں؟ وہ رشتے کہ جن کی بڑی اہمیت ہے اور جن کے بارے میں ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس رشتہ دار سے کہیں گے اور یہ ہمارے لیے دعا کرے گا تو ہماری انشاءاللہ تعالی ہماری دعا قبول ہو جائے گی. وہ کون سا رشتہ ہے بتائیں ذرا؟ والدین. جی ہاں، والدین. تو والدین سے تو ضرور کہا کریں کہ امی میرے لیے دعا کریں، ابو میرے لیے دعا کریں، کہنا چاہیے. لیکن بس یہ یہاں پر دیکھیں جو کوالیفائنگ سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ نیک آدمی سے، جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں. ہر ایک سے نہ کہیں. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکیہ کلام بن گیا ہے لوگوں کا. پلیز میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تکیہ کلام نہ بنائیں اس کو، بلکہ علماء اس پر بڑی شرطیں عائد کرتے ہیں. کسی اور سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تو اس کے لیے وہ شرطیں عائد کرتے ہیں. ایک شرط جو عائد کرتے ہیں، عائد کا مطلب سمجھتے ہیں، جو ایک شرط جو اس کے ساتھ وہ اس کو کنڈیشنل بنا رہے ہیں کہ اگر ہم جنرل کہتے ہیں لوگوں سے کہ میرے لیے دعا کریں تو اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہونا چاہیے، جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم مختلف لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. اس کے پیچھے جذبہ محرکہ یہ ہونا چاہیے جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو صحت دے دے، اللہ تعالیٰ فلاں کی بیٹی کی بہترین جگہ شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فلاں کے بیٹے کو نوکری مل جائے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے دے، اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے. یہ دعا کر رہے ہیں کسی اور کے لیے. تو ایک فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے، اللہ اس کی اولاد خوش رہے، اللہ اس کی بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، اللہ اس کی اولاد کے رزق میں برکت دے دے، ان کو نوکری مل جائے، ان کے کام ہو جائیں، ان کے دل آپس میں جڑ جائیں. تو وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. تو یعنی اب مجھے بتائیں کہ جذبہ محرکہ کیا ہوا کسی اور سے دعا کے لیے کہنے کا؟ اس کا فائدہ چاہنے کے لیے کہ اس کا فائدہ ہوگا، اس میں یہ میرے لیے دعا کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا. اب یہ سوچیں نا، یہ سوچ کا انداز ہے. ایک اتنا زیادہ مومن خیرخواہ ہوتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے کہ جب اس سے دعا کے لیے بھی کہتا ہے تو اپنی خود غرضی نہیں ہوتی، بے غرضی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو نفع مل جائے. جب وہ میرے لیے دعا کرنے بیٹھے گا تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ بھی فرشتہ ہوگا جو اس کے لیے دعا کر رہا ہوگا. تو کہاں تک دیکھیں علماء نے اپنی سوچ کے جو ہیں وہ آگے میدان سر کیے ہیں اور کہاں کہاں تک انہوں نے ہم کو بے غرض ہونے کی ترغیب دی ہے. تو یہ چند ذرائع ہیں، چند وسائل ہیں جن کو کہ ہم ضرور استعمال کریں. اور دیکھیں یہ تو سارے وسائل، سچی بات ہے، میں اور آپ ایک دعا میں تو استعمال بھی نہیں کر سکتے. اول تو یاد ہی نہیں رہتا، تو اپنے آپ کو یاد دلائیں اور ایک وسیلہ کسی دعا میں، دوسرا وسیلہ کسی دعا میں، یا 2 یا 3 وسیلے کسی دعا میں، یا بہت ہی تڑپ کر دعا مانگنی ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے تو سارے وسائل اختیار کر لیں، لمبی لمبی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے.
اور اس کے علاوہ جو باقی وسیلے ہیں انشاءاللہ، جس کی کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی، انشاءاللہ تعالی ہمیں ان تمام وسائل سے نجات مل جائے گی۔ تب یہ دعا جو ہے یہ یہاں پر ہم نے دیکھی۔ اب کیا ہوا کہ جب مومن نے یہ دعائیں مانگی تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 195 فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ تو جو بھی عمل کرے گا کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ عمل عامل منکم، عورت کرے یا مرد کرے، اللہ کی نظر میں تو مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، انسانی شرف میں برابر ہیں، ایمان کے شرف میں برابر ہیں، دعا کی قبولیت میں برابر ہیں، جنت دوزخ کے درجوں میں ایک ہی طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ تم ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک طرح سے یہاں پر ایک فیلر ڈال دیا ہے، اس لیے کہ سورہ نساء میں عورت اور مرد کا رشتہ خاص طور پہ بطور شوہر اور بیوی زیر بحث آئے گا، تو بتا دیا کہ تم اپوزٹ سائڈز آف دا ٹیبل پر نہیں بیٹھے ہوئے، سیم سائڈ آف دا ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہو، ایک ہی ہو، ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے، ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ادھورا ہے۔ مرد کا غم عورت کا غم، عورت کا غم مرد کا غم، عورت کی حفاظت مرد کی ذمہ داری، مرد کی حفاظت عورت کی ذمہ داری، بیٹی کا باپ اور بیٹے کی ماں، اتنے پیارے اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں ایک عورت کے، کہ وہ بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، وہ پھپھو ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، نانی دادی، بہن ہوتی ہے، بھانجی بھتیجی، اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں۔ مرد کے اللہ نے کتنے سارے رشتے بنائے، بیٹا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، تایا، ماموں، دادا، نانا، جیسے کہ ماں کا رشتہ اللہ نے عورت کے لیے کتنا خوبصورت رشتہ بنایا۔ تو بہت سارے رشتوں میں ہم آپس میں الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اچھا عمل کرے گا میں قبول کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ بہت ہی خوبصورت مقام ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان کی اس حالت کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نیک مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نیک کاموں میں معاون بنتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں ہم کچھ اعمال کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اب تصور کیجئے ذرا کہ مکے سے ہجرت ہو رہی ہے مدینے کی طرف۔ آسان کام تھا؟ نہیں تھا، مگر مومنوں نے دکھ تکلیفیں قربانیاں دے کر اللہ کی خاطر کر لیا، مومن مردوں نے بھی اور مومن عورتوں نے بھی، کوئی پیچھے نہیں رہا، نہ مرد پیچھے رہے نہ عورتیں پیچھے رہیں۔ یہ جو یہاں پر چند کام گنوائے گئے ہیں،
یہ اعمال صالحہ میں چوٹی کے ٹاپ کے اعمال ہیں کہ جس نے یہ عمل کر لیے، 5 کر لیے تو نور علی نور، لیکن ان میں سے ایک بھی عمل اگر کر لیا تو جیسے آپ کو یاد ہے کہ جگہ جگہ گناہ کبیرہ کی ہم بات کرتے ہیں، تو اگر گناہ کبیرہ ہوتے تو ثواب کبیرہ بھی تو ہوتے ہوں گے، کوئی ایسے بھی تو کام ہوتے ہوں گے کہ جن کی موجودگی میں چھوٹے موٹے قصور، چھوٹی موٹی غلطیاں وہ انسان کے معاف ہوتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پھر بس وعدہ ہی کر لے کہ یہ کام کر لیا ہے تو بس جنت میں تو داخل ہوں گے ہی۔ جیسے کہ حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف نظر کی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بدر والوں کے بارے میں کہ اب ان کو کوئی چیز آئندہ نقصان نہیں دے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں، کلین سلیٹ، کچھ کرتے رہیں، جہنم میں نہیں جا سکیں گے، کوئی بدری صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ ہمارا بلیف ہے۔ یا صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان کی تھی 1400 صحابہ نے، تو اس کے لیے تو قرآن نے کہہ دی کہ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے کہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کبیرہ کبیرہ نیکیاں ہوتی ہیں، ایسے کبیرہ کبیرہ اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں یوں سمجھیں کہ جنت تو پکی ہی پکی، جیسے کہ کبیرہ گناہوں کی موجودگی میں جہنم پکی ہی پکی، ڈیفینیٹلی جہنم میں جائیں گے کچھ لوگ جنہوں نے وہ کبائر کیے ہوتے ہیں اگر توبہ نہ کری۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں کہ جس نے ان اعمال کو کر لیا، جس کے اعمال نامے میں یہ اعمال نکل آئے قیامت کے دن، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے رب، اے اللہ میرا آسان حساب لے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آسان حساب کے یا بلا حساب جنت میں داخلے کے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال گنوا دیے، سارے تو نہیں ہیں لیکن چند یہاں موجود ہیں، یہ چوٹی کے اعمال ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں ذرا دیکھیں۔ نمبر 1 کیا آ رہا ہے؟ ہاجرو، انہوں نے خود اپنی مرضی سے ہجرت کری۔ ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انتہ جرا ما کرہ ربک، کہ تو وہ سب کچھ چھوڑ دے جو تیرے رب کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھی تو ہجرت ہے۔ تو مہاجر وہ جو اللہ کے حرام اور ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دے، وہ بھی مہاجر، یہ بھی ہجرت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ نمبر 2، دوسری ہجرت کیا ہے جس کو کہ ہم ہجرت سمجھتے ہیں؟ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسے کہ صحابہ نے کی۔ بالکل کلیئر، عرب میں 2 ملک بنے ہوئے تھے۔ آج ہم جب مکہ اور مدینہ کی بات کرتے ہیں ہمیں ایک ملک کے 2 شہروں کا خیال آتا ہے، which is right, obviously۔ اب سعودی عرب ایک ملک ہے، ایک شہر مکہ ہے، ایک شہر مدینہ ہے، لیکن آج سے 1450 سال پہلے کا جب ہم تصور کریں تو ہمیں کیا سوچنا ہوگا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ مکہ ایک ملک تھا اور مدینہ ایک ملک تھا۔ یہ 2 الگ الگ ملک تھے اس وقت، ایک دارالکفر تھا اور ایک دارالاسلام تھا۔ مدینے کو دارالہجرہ کہا جاتا ہے، ایک نام ہے مدینے کا، دارالہجرہ، ہجرت کا ملک، جہاں لوگ ہجرت کر کر کے آئے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے، بھی آل عمران پڑھی ہم نے، سورہ آل عمران، کہ ایک شہر کے رہنے والوں میں یا ایک ملک کے رہنے والوں میں، یعنی کہ ایک ملک ہے اس کے 2 شہر ہیں اور 2 شہروں کے رہنے والے تو آپس میں جنگ نہیں کرتے، اور یہاں پر جنگ ہوئی، احد ہوئی، کس کے درمیان ہوئی؟ کوئی رومنز اور عربز کے درمیان جنگ کا ذکر ہے یہاں پر، کس کے درمیان جنگ ہوئی بتائیے؟ مکے والوں اور مدینے والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ 2 الگ الگ فوجیں تھیں، 2 الگ الگ دین تھے ان کے، 2 الگ الگ عقائد تھے، 2 الگ الگ نظریات تھے، 2 الگ الگ ان کے جذبہ محرکہ تھے، موٹیویشنز الگ الگ تھے بالکل۔ ان کے 2 الگ لیڈر تھے، 2 الگ ان کے سیاست کے نظام تھے، 2 الگ حکومتیں تھیں۔
تو لہٰذا وہ مکے سے ہجرت کر کر مدینے آ گئے. تو مکہ دارالکفر تھا اس وقت اور مدینہ دارالاسلام تھا. تو یہ بھی ہجرت ہے, یہ تو عین ہجرت ہے. اچھا, آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں یہ کلیئر کٹ تقسیم نہیں ہے, یہ نہیں پائی جاتی کہ ہم کہیں کہ فلاں جگہ دارالکفر ہے اور فلاں جگہ دارالاسلام ہے. دارالاسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی شہریت دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے کھلی ہو, سٹیزنشپ کھلی ہو, کہ آپ کو کیا چیز ایلیجبل بنائے گی کہ آپ آ کے اس ملک کے شہری بن جائیں, آپ کا دین. اس کے بعد تمام لوگوں کے شہری حقوق برابر ہوں گے. افریقہ سے آ گیا کوئی, امریکہ سے آ گیا کوئی, یورپ سے آ گیا کوئی, آسٹریلیا سے آ گیا, جو جہاں سے بھی آ گیا, ایک دفعہ وہ دارالاسلام میں آ گیا تو اپنے دین کی وجہ سے اس کو وہی شہری حقوق ملیں گے جو وہاں پہلے رہنے والوں کے تھے. پھر سنس آف دا سوئل کا کوئی تصور نہیں پایا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ انڈیجنس پاپولیشن تھی, یہاں کے اوریجنل رہنے والے تھے, ان کو ایک درجہ فضیلت ملے گی اس لیے کہ یہ پیدا یہاں ہوئے تھے یا ان کے آباء و اجداد یہاں پیدا ہوئے تھے. ایسا نہیں ہوگا پھر. اور فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے دنیا کی فی الوقت, اس میں یہ ممکن نہیں ہے, یا ممکن ہے تو کم از کم موجود نہیں ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے کہ اپنی جغرافیائی حدود کو اس طرح سے کھولا ہوا ہو, اپنے بارڈرز کو کھولا ہوا ہو کہ دنیا میں جہاں مسلمان پایا جائے یہاں آ جائے اور اس کو وہی مراعات ملیں گی, وہی حقوق ملیں گے جو یہاں کے رہنے والے شہریوں کو مل رہے ہیں. کلیئر ہوئی یہ بات آپ کو؟ تو یہ سمجھیں کہ ایک زمانہ تھا جب ایسا تھا, اور جب اس طرح کلیئر دارالکفر اور کلیئر دارالاسلام موجود ہوں اس وقت ہجرت کرنا فرض ہوتا ہے, فرض عین, فرض کفایہ نہیں کہ چند لوگوں نے ہجرت کر لی تو باقیوں کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ فرض عین ہوتا تھا. جب اس طرح مکہ اور مدینہ دارالکفر اور دارالاسلام بنے ہوئے تھے, ہر مسلمان کو ہجرت کر کر مدینہ آنا فرض تھا, چاہے وہ مکہ میں ہو, طائف میں ہو, کسی بھی جگہ ہو عرب میں. اور اگر وہ ہجرت کر کر نہیں آ رہا تھا تو وہ منافق کہلانے کا خطرہ مول رہا تھا. تو اب تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ دارالاسلام موجود نہیں ہے. جب دارالاسلام اگر کبھی مستقبل میں بنے گا, اس طرح بالکل کلیئر تقسیم ہو جائے گی دارالکفر کی اور دارالاسلام کی, تو اس وقت پھر جو احکامات ہوں گے وہ اس وقت کے جو مسلمانوں کے لیڈرز ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ نمبر 2 یہ ہجرت ہے جو کہ یعنی اس دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا, یہ وہ ہجرت ہے جو کہ صحابہ نے کری. اچھا, تو آج کل کیا کریں؟ آج کل کون سی ہجرت ہو سکتی ہے؟ آج کل دارالفسق سے, فسق سمجھتے ہیں, فا سین قاف, دارالفسق میں لکھ دیتی ہوں بورڈ پہ, دارالفسق سے دارالاستقامہ کی طرف ہجرت کرنا. لکھ لیا آپ نے؟ دارالفسق, فسق سمجھتے ہیں؟ جی ہاں سمجھتے ہوں گے. گناہ. استقامہ یہ مستقیم لفظ ہم نے پڑھا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں درست راستے کی ہدایت دے. تو دارالفسق سے دارالاستقامہ کی طرف ہجرت کرنا یعنی کیا مطلب؟ دارالفسق ہم کس کو کہیں گے؟ ایسا ملک جہاں گناہ عام, آسان, قابل قبول, قابل تعریف اور متوقع ہوں. متوقع سمجھتے ہیں؟ ایکسپیکٹڈ ہوں, ایکسیپٹڈ بھی ہوں, ایکسپیکٹڈ بھی ہوں, ایزی بھی ہوں, اور اس پر کمپلیمنٹ کیا جائے, ان کو اچھا سمجھا جائے, اس کو دارالفسق کہتے ہیں. مثال کے طور پہ شراب پینا گناہ ہے, عام ہے, آسان ہے, قابل قبول ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کوئی اور مثال دیجئے. دارالفسق میں کیا ہوتا ہے؟ اور زنا عام ہے, آسان ہے,
قابل قبول ہے، قابل تعریف ہے اور متوقع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دارالفسق. تو دارالفسق سے ایسے ملک کی طرف ہجرت کرنا جو دارالاستقامہ ہو، یعنی جہاں گناہ اتنا آسان نہ ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ قابل مذمت ہو، برا سمجھا جائے، قابل تعریف نہ ہو، قابل قبول نہ ہو. ایسا ملک جس میں آذان ہوتی ہو، جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، جمعے کا اہتمام ہوتا ہو، جہاں گناہوں کو برا سمجھا جائے اور نیکیوں کو اچھا سمجھا جائے. تو اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو دارالفسق کو ہم کیا کہیں گے؟ اسلام انفرینڈلی. اسلام انفرینڈلی ملک سے اسلام فرینڈلی، دارالاستقامہ اسلام فرینڈلی، اسلام فرینڈلی ملک کی طرف ہجرت کرنا، یہ ہے آج کل اپلیکیبل. سمجھ آئی آپ کو بات یہ؟ تو یہ ہجرت کی 3 اقسام ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو ٹاپ کے اعمال ہیں وہ ہجرت کرنا اور اپنی مرضی سے ہجرت کرنا. اور جو ہجرت کی 3 اقسام ہم نے دیکھی ہیں، پہلی قسم پر بھی لوگ عمل کر رہے ہیں اور تیسری قسم پر بھی لوگ عمل کر رہے ہیں. یہ دونوں آج قابل عمل شکل میں موجود ہیں اور اس کا اہتمام جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اس لیے کہ دیکھیے آج ہم یہ تو فتویٰ کسی کے لیے نہیں دے سکتے کہ جو مسلمان جہاں رہ رہا ہے وہ اس ملک کو چھوڑ کے کسی مسلمان ملک میں آ جائے. اوپن نہیں ہے نا، اور پریکٹیکل نہیں ہے، ہو نہیں سکے گا. تو جو جہاں رہ رہا ہے کسی اسلام انفرینڈلی کنٹری میں اگر رہ رہا ہے، دیکھیے کنٹریز بھی 3 طرح کی ہیں. کیسی ہیں؟ ایک اسلامک ملک تو آپ کو نہیں ملے گا کہ ہم کہیں کہ 100% مسلمان حکومت ہے، 100% اسلامی حکومت ہے جو خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل رہی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر بنی ہوئی ہے. وہ تو کہیں دنیا میں وجود اس وقت نہیں ہے، اس کا دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم. تو وہ تو ہے ہی نہیں. دوسری چیز کیا موجود ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیاں اپنا لیں، یہ ہجرت کریں. تیسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو کہ نیوٹرل کنٹری ہے، یہ نماز پڑھنا چاہیں تو کوئی روکتا نہیں ہم کو، حجاب کرنا چاہیں، نقاب کرنا چاہیں تو کوئی روکتا نہیں ہے ہم کو، ہم نماز روزہ کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں روک رہے، حلال کھانا ہم کھانا چاہ رہے ہیں، حلال کھانا موجود ہے، جمعہ کرنا چاہتے ہیں اس کا انتظام ہے وہاں پر الحمدللہ، کوئی پولیس نہیں پکڑ لیتی آ کر کہ تم نے یہاں پہ جمعے کا انتظام کیوں کیا ہے. تو لہٰذا ایسے نیوٹرل کنٹریز میں رہ رہے ہیں رہیں. ایک ہے بالکل اسلام انفرینڈلی، قرآن پڑھ نہیں سکتے، نماز پڑھ نہیں سکتے، اپنے اسلام کا اظہار کر نہیں سکتے، دین اتنا خطرے میں پڑا ہوا ہے، اس قدر سیکریٹیولی دین پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر پھر جو کر سکیں اللہ سے دعا کریں، جو ہمت پکڑیں وہ ایسے ملک کو چھوڑیں اور پھر وہ ایسے ملک آ جائیں جو کہ اسلام فرینڈلی ہے. کم از کم اسلام فرینڈلی ملک کا یاد رکھیں، گناہوں سے پاک ہونا شرط نہیں ہے. ایسا تو کوئی کبھی دنیا میں ملک بنا ہی نہیں تھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور حکومت میں بھی گناہ ہو رہے تھے لوگوں سے. تو یہ تو شرط نہ رکھیں، مراد یہ ہے کم از کم نیکیاں پسندیدہ ہوں. اور الحمدللہ لوگ اپنے بال بچوں کی فکر کرتے ہیں، ان کے دین ایمان کی فکر کرتے ہیں، وہ قربانی دیتے ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ ان کا نیچے ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، بہتر بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرح سے ہجرتیں کرتے ہیں. تو اسلام انفرینڈلی ملک سے اسلام فرینڈلی ملک کی طرف ہجرت کرنا، یہ 3 طرح کی ہجرتیں ہیں. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ کوئی سوال تو نہیں ہے اس کے بارے میں؟ چلیے، تو یہ ایک عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. دوسرا کیا ہے؟ وہ اخرجوا من دیارہم، اور جو نکال دیے گئے اپنے اپنے گھروں سے. ہجرت کیا ہے؟ والنٹریلی اس جگہ کو چھوڑ دینا جہاں اللہ کے دین پر پوری اسپرٹ کے ساتھ عمل کرنا ممکن نہ ہو، جہاں خطرے بہت ہوں.
اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو دارالفسق کو چھوڑ کے دارالاستقامہ کی طرف آ جاتے ہیں. ان کو اپنے دین کی فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم اس ماحول میں رہے جہاں گناہ بہت عام ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دین پر کمپرومائز کر بیٹھیں. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے بچوں کی، اپنی اگلی نسل کی فکر ہوتی ہے کہ اس طرح اگر ہماری اگلی نسل گناہ دیکھتی رہی چاروں طرف، ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے بھی گناہ قابل قبول ہو جائیں. مثال کے طور پہ ہومو سیکشوالٹی کا معاملہ دیکھ لیں. نہ صرف قابل قبول ہے، نہ صرف قابل تعریف ہے، بلکہ اگر کوئی اس کو غلط کہے تو لوگ اس پر خفا ہو جاتے ہیں. تو جو بچے اس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ ہومو سیکشوالٹی کوئی بری چیز نہیں ہے. بری چیز تو بہت دور کی بات، اس کو تو برا کہنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہم جنس پرستی کو برا کہنے والا خود برا ہے، ہوموفوب لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. تو وہ لوگ اپنے بچوں کی پھر فکر کرتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مسلمان ملک کی طرف یا اسلام فرینڈلی کنٹریز کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ تو ان کی اپنی ایک خود چوائس تھی. پھر بعض دفعہ دین پر عمل کرنے یا صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمن زبردستی نکال دیتے ہیں کہ چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے تم یہاں نہیں رہ سکتے. اور پچھلے چند سالوں کی ہم تاریخ اٹھا کر اگر دیکھیں دنیا کی تو ہمیں کئی ایسی مثالیں ملیں گی، کئی ایسے ہمیں واقعات اور حادثات ملیں گے کہ جس میں صرف اس لیے نکال دیا گیا کچھ لوگوں کو، صرف اس لیے پرسیکیوٹ کیا گیا کچھ لوگوں کو کہ وہ مسلمان تھے، کوئی اور وجہ نہیں تھی. تو یہ ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، نکال دیے گئے وہ اپنے گھروں سے. یہ دیکھیے کچھ کم بات نہیں ہے. کرنا کیا تھا ان کو کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا. ان کو رہنے دیتے، نہ نکالتے. وہ آپ یہ دیکھیں چاہے عمل کتنا بھی وہ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے، عقیدہ تو پکڑا ہوا تھا نا. انہوں نے اپنے دین کو تو پکڑا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تو نہیں چھوڑ رہے تھے، اس کلمے کو. تو کتنی بھی مشکلات آئیں مرتد تو نہیں ہوئے، اپاسٹسی تو اختیار نہیں کری. تو یہ کم جہاد نہیں ہے کوئی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو اور اس وجہ سے ان کو نکال دیا گیا کہ تم مسلمان کیوں ہو، تمہارے نام مسلمانوں والے ہیں. دوسرا کام یہ نہیں کہ ہو گیا جو اللہ یعنی جس کی اللہ بڑی قدر کرے گا، اس مشکل کی، اس تکلیف کی جو کسی نے اٹھائی اللہ کی خاطر. اور نمبر 3 کیا ہے دیکھیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کی راہ میں دکھ تکلیفیں برداشت کیں، مشکلات اٹھائیں. اگر مثال کے طور پہ ہجرت نہیں بھی کر سکے یا دشمن نے نہیں بھی نکالا، لیکن ڈسکرمنیٹ کیا دین کی وجہ سے کہ مسلمان ہو پروموشن نہیں ہوگا، مسلمان ہو تو یہ کنسیشن نہیں دیں گے تم کو، مثال کے طور پہ. یا معاشرے میں ان کو اذیت انگیز قسم کی باتیں سننے کو ملی، اذیت ناک باتیں سننے کو ملی. تو اوذوا فی سبیلی. پھر کیا کیا انہوں نے، وقاتلوا. اور یہ بھی اللہ کو کام بہت پسند ہے کہ جو اللہ کی خاطر جنگ کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، کیسے، جیسے کہ سیسا پلائی دیوار ہوں. تو فی سبیل اللہ قتال کرنے والے، جنگ کرنے والے. کیوں؟ لکلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے بلند ہو جائے. تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ کو لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. وَقُتِلُوا، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے پکا اللہ کا وعدہ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لازماً میں ان سے ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کا نامہ اعمال صاف کر دوں گا. کتنے بھی گناہ ہوں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ان اعمال کی موجودگی میں. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پکا وعدہ کیا ہے اس میں 3 اسلوب اختیار کیے ہیں. ایک تو لام آ رہا ہے، دیکھ رہی ہیں آپ، تاکید کا. اور ہم نے کیا بات کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے تھرسڈے کو بات کی تھی کہ لام جب آتا ہے تاکید کا، اس سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے، اور پھر آگے نون آ رہا ہے توکید کے لیے. تو یہ کیا بنے گا،
واللہ لأکفرن، یہ بات ہے کہ اللہ کی قسم ہے، یعنی کہ اللہ قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ضرور بالضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کے گناہ۔ تو وعدہ کس چیز کا ہے؟ گناہ معاف کرنے کا۔ اور کیا پکا وعدہ ہے؟ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً ضرور بالضرور میں ان کو داخل کروں گا جنات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور کیا وعدہ ہے؟ ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، عند اللہ، عندہ کا لفظ دیکھیں، اللہ کے قرب کا وعدہ ہے یہاں پر۔ تو تین وعدے کون سے ہو گئے؟ گناہ معاف ہونے کا پکا وعدہ، جنت میں داخلے کا پکا وعدہ، اور اللہ کے قرب کا وعدہ۔ تین وعدے آ رہے ہیں، اور فرمائے واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔ اچھا جی، اب ذرا یہاں ٹھہر کے ایک مسئلے پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کا جہاں تک تعلق ہے اور جنت کا جہاں تک تعلق ہے اور جہاں تک اللہ کی نظر میں مقام کا تعلق ہے، تو یہ اعمال کرنے والوں کا کیا درجہ ہے آپ کے خیال میں؟ کس درجے پر ہیں یہ جنہوں نے یہ سارے اعمال کیے؟ جی، اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ کس لحاظ سے؟ ایمان کے لحاظ سے، جنت کے حصول کے لحاظ سے، اور اللہ کی نظر میں مقام رکھنے کے لحاظ سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، رائٹ؟ یعنی آخرت کے لحاظ سے ان کی قسمت کیسی ہے آپ کے خیال میں؟ قابل رشک ہے، قابل رشک قسمت ہے ان کی قسمت۔ اگر لفظ ہم استعمال کریں سمجھنے کے لیے تو آخرت میں ان کی قسمت کیسی ہے؟ بہترین ہے، قابل رشک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ دنیا کے لحاظ سے اور دنیا کی راحتوں اور چاہتوں اور آسانیوں اور ارمانوں کے لحاظ سے ان کی قسمت کا کیا درجہ ہے؟ یہ بتائیے، کیا کہیں گے ان کو ہم؟ دنیا کے لحاظ سے کیا کہیں گے؟ گھر چھوڑ دیے یا نکال دیے گئے، یا تکلیفیں پہنچ رہی ہیں جسمانی یا ذہنی یا روحانی اذیتوں کا سامنا ہے، کوئی مینٹل ٹارچر ہے، کوئی فزیکل ٹارچر ہے، مینٹل فزیکل ہارڈ شپس ہیں، مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، طنز ہیں، تانے ہیں، ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف، برا بھلا کہا جا رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے ان کو مراعات نہیں دی جا رہی ہیں، زندگی تنگ ہو گئی ہے ان کی، اور وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے نکلے ہوئے ہیں، اور کوئی قتل بھی کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ دنیا میں کیا کہیں گے اس کی قسمت کو ہم؟ ناکام، بدقسمت، جی ہاں، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو بات سمجھنے کی ہماری کیا ہے؟ دیکھیں کہ ایمان کے درجے اور قسمت یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ دنیا میں فخر فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کے طور پہ کیا درجہ ہے ان کا؟ اعلیٰ ترین۔ ہمارے ہاں کنفیوژن مجھے بتائیے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کنفیوژن یہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کسی کا مقام اگر بہت اعلیٰ ہے تو اس کی دنیا بھی اس کے اوپر بہت وسیع ہوگی، اس کی ہر دعا قبول ہوگی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور کوئی پریشانی آ بھی رہی ہوگی تو چونکہ یہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے، اللہ کی نظر میں اتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لہٰذا وہ آتی مشکل بھی لوٹ جائے گی۔ نہ صرف اس کی مشکل لوٹ جائے گی بلکہ جہاں یہ موجود ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے بھی تعویذ کا کام انجام دے گا۔ اگر یہ شخص موجود ہے تو وہاں آتا طوفان بھی چلا جائے گا، آتی سونامی بھی لوٹ جائے گی، آتا زلزلہ بھی تھم جائے گا۔ یہ ہے ہمارے کانسیپٹ کے نہیں ہے، ہمارے کانسیپٹس یہی ہیں، ہم اس کو تعویذ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو آخرت کے لیے تعویذ تو بنایا۔ تعویذ کیا مطلب؟ پناہ۔ ایمان اور نیک اعمال آخرت کی سزا، آخرت کی رسوائی، آخرت کی مشکلات کے لیے تو ڈیفینیٹلی تعویذ ہیں، ایک پناہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں ایمان اور عمل صالح۔ لیکن جو دنیا ہے وہ تو دنیا ہے، تو اپنے آپ کو کبھی میں اور آپ بدقسمت نہ سمجھیں۔ ہم نے قسمت کو بڑا محدود کر لیا ہے اس چند روزہ دنیا تک۔ تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صحابہ کا یہ معاملہ تھا، وہ ان دشواریوں سے، مشکلات سے گزر رہے تھے، فخر اور فاقے کی زندگیاں گزار رہے تھے، بڑے پیسے والے تھے، مکے میں سب چھوڑ آئے تھے وہیں پر۔ مدینے میں تو بعض دفعہ 2 وقت کی روٹی نہ ملتی تھی، اور 2 وقت کی روٹی تو بڑی بات ہے، 1 وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا۔
پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ گئے تھے. ایک کپڑے کے علاوہ تن ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہوا کرتا تھا. پاؤں میں جوتی نہیں ہوا کرتی تھی. اتنی تنگی اٹھائی, اتنی مشکلات اٹھائی تھیں. اور ان کے مقابلے میں کفار کو اگر دیکھیں, عیش اور عشرت میں زندگیاں گزار رہے تھے. وہاں تو کفار ہیں, ان کے تو سارے بیٹے بھی موجود تھے جب جوان ہو گئے تھے, خوب باپ کا سہارا بن رہے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ ان پر رحمتیں نازل فرمائیں, اللہ نے بیٹے دیے لیکن کوئی زندہ ہی نہیں رہا. بڑی عمر میں جا کے بڑھاپے میں تقریباً 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, ابراہیم, اور وہ بھی دنیا میں موجود نہ رہے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو مشکلات اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں؟ ہر طرح سے آئیں. اور کفار کے اوپر تو یہ مشکلات کوئی ایسی خاص نہیں پڑ رہی تھیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مسلمانوں میں سے بعض کے ذہنوں میں کچھ الجھنیں, کچھ کنفیوژنس پیدا ہوئی ہوں, کچھ خیالات اٹھے ہوں. اور یہ آج بھی ہوتے ہیں کہ اگر اسلام اتنا ہی اچھا دین ہے تو مسلمانوں کے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اگر نیکی کرنا اتنا ہی اچھا کام ہے جس سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے, تو پھر نیک کام کرنے والوں کا پرسیکیوشن کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کیوں ہنستے ہیں پھر ان کے اوپر؟ یہ سوالات آ سکتے ہیں, یہ کنفیوژنس آ سکتے ہیں کہ کافر اگر ایسے ہی گناہ گار اور ایسے ہی اللہ کو ناپسند ہیں تو دنیا میں عیش اور عشرت کی زندگیاں کیوں گزار رہے ہیں؟ ان کو گناہوں کی سزا کیوں نہیں ملتی یہاں پر؟ تو ان تمام کنفیوژنس کو ایڈریس کیا گیا ہے. بتا دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ دیکھو اے مومن بندے, کان کھول کے سن لے,